اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید وفی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا لما خلقت الافلاک بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے حاضر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں میرا اللہ کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ جتنے عزدار جتنے ماتمی حقدار شیعان حیدر کرار شیعہ سنی جتنے بھی قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس ان تمام کی رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما، حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد بار دیگر صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ۔ ایک مرتبہ پھر صلوات کی زحمت فرمائیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی مقصد سے گنے چنے لمحات ہیں، انہی لمحات میں میں کوشش کروں گا ولایت کی مکمل نماز ادا کر کے ماشاءاللہ انتہائی واجب الاحترام چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار بڑی جلدی بلا تمید میں نے ادھر ادھر کی بات کیے ہوئے بس آپ میری مزاج سے واقف ہیں، آپ نے ہی مجھے پڑھنا سکھایا ہے، تو بس آپ سے دو چار دعائی الفاظ لینے کے لیے بس حکم تھا بھائی کا۔ تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گئے، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بلا ادھر ادھر کی بات کی ہوئے میں بات پہ ذکر پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ اگر آپ کا موڈ ہے سرکار تو میں آج اس کچھ پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کچھ کی وضاحت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سہمت میرے ساتھ رہیں گے تو تجھے نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ سرکار یہ تیرا میرا کچھ نہیں، یہ اللہ کا کچھ ہے۔ بیدار ہوں گے سرکار تو میں دو چار سطریں بڑی خوبصورتی سے آپ کے حوالے کر دوں گا، نہیں تو پھر بھائی آ گئے۔ گھنٹہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا، حاضری واجب ہوتی۔ حاضری ہو گئی تو یا علی یا علی۔ غور فرمائیے گا، تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، یہ تیرا میرا کچھ نہیں، یہ اس کا کچھ ہے۔ چلو میں مشوش بندہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، مثال دیتا ہوں تاکہ 4 سال کا بچہ بھی سمجھے۔ مثال کے طور پر میں مجلس پڑھنے کے لیے آدھولے عباس بھائی نے میرے انکل میرے محسن کا جو غلام اور نے مجھ سے پوچھا بیٹا کھانا پانی چائے ہو جائے بوتل ہو جائے، میں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں لینا، میں تھکا ہوں تھوڑی دیر آرام کروں گا، یہ میرا کچھ ہے۔ انہوں نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا الطاف کھانا ہو جائے پانی ہو جائے چائے بوتل کا انتظام کریں۔ میں نے کہا جی کچھ نہیں لینا، میں نے آرام کرنا ہے، یہ میرا کچھ ہے۔ چائے بوتل پانی کھانے پہ ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا محمد تجھے نہ بناتا
कुछ ना बनाता, अल्लाह जाने उसके कुछ में क्या कुछ है। सलामत रहें भाई। अल्लाह जाने उसके कुछ में क्या कुछ है, और याद रखिएगा उसके इस कुछ में सब कुछ है। बेशक सरकार बेहतर कीजिएगा, जब थोड़ा सा आवाज भारी होती है तो ये बैठ जाता है, बिल्कुल माइक छोड़ दे। जब आवाज बुलंद होती है तो ये माइक छोड़ दे। बिस्मिल्लाह, सलामत रहेंगे। सलवार बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइएगा सारे साथ। उसके इस कुछ में सब कुछ है। उसने ये कह दिया कि अगर मोहम्मद मैं तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। इसका मतलब है पूरी कायनात जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है ये मुस्तफा की वजह से, क्योंकि अल्लाह कह रहा है अगर तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। इसका मतलब है इस कुछ में जमीन भी है, इस कुछ में जमीन भी है, इस कुछ में आसमान भी है, इस कुछ में मशरक भी है, इस कुछ में मगरब भी है। मैं आपके लिए आया हूं और आप किसी और को देख रहे हैं, फिर तकलीफ तो होती है ना भाई। इस कुछ में सब कुछ है, इस कुछ में जमीन भी है, इस कुछ में आसमान भी है, इस कुछ में मशरक भी है, इस कुछ में मगरब भी है, इस कुछ में सूरज चांद सितारे भी हैं। आपकी चुप के ताले टूटे तो मैं लफ्ज कहता हूं इस कुछ में आदम भी है, इस कुछ में नूह भी है, इस कुछ में अंबिया सारे शामिल हैं। अल्लाह कहता है मोहम्मद तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। इसका मतलब जमीन मोहम्मद की वजह से, आसमान मोहम्मद की वजह से, अर्श मोहम्मद की वजह से, गिलमान मोहम्मद की वजह से। कोई बंदा यहाँ से अभी आके पूछे कि अल्ताफ भाई मैं कल भी इस गली में आया था, यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पहले कहा कि मैं कुछ की वजाहत करना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो मुझे देंगे। क्या बात है। वो आके मुझसे कहे अल्ताफ भाई मैं कल भी यहाँ पे आया था, यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज बड़ा माहौल है। ये मजमा, ये साहिबान, ये मिंबर, ये साउंड, ये लंगर, यहाँ क्या हो रहा है? तो मैं कहूँगा सरकार मौला हुसैन बादशाह की मजलिस हो रही है। वो कहेगा जी मजलिस तो हो रही है, लेकिन ये साउंड क्यों? मैंने कहा ये साउंड मजलिस की वजह से। क्या बात है। मेरा दिल है सरकार कि मैं इतनी गहराई में चला जाऊं कि आपका बच्चा भी कुछ समझ के जाए कि ये कुछ क्या है। मैंने कहा सरकार साउंड है मजलिस की वजह से, मिंबर है मजलिस की वजह से, मजमा है मजलिस की वजह से, लंगर है मजलिस की वजह से, जाकिरीन है मजलिस की वजह से। अगर था, दरिया थी, साहिबान था, बड़ा प्रोटोकॉल था, बड़ा लंगर का इंतजाम था, सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं। वो कहाँ गया? वो कहेंगे सरकार कल यहाँ पे मजलिस थी इसलिए सब कुछ था, साउंड भी था, साहिबान भी था, मिंबर भी था, जाकिर भी थे। मजलिस खत्म हो गई, मिंबर भी खत्म हो गया, मजमा भी खत्म हो गया, साउंड भी खत्म हो गया, लंगर भी खत्म हो गया। मैं कहता हूँ मेरा अल्लाह तू कह रहा है कि तूने पूरी कायनात बनाई है मोहम्मद के सदके में, जमीन मोहम्मद के सदके में, आसमान मोहम्मद के सदके में, साहिबान मोहम्मद के सदके में। लेकिन कुछ बंदे कहते हैं कि मोहम्मद आए और चले गए, मोहम्मद तो आके मुर्दा हो गए, मोहम्मद तो दुनिया छोड़ के चले गए, मोहम्मद तो मर गए, अब वो हाजिर नाज़िर नहीं है। तू कहता है तूने पूरी कायनात मोहम्मद के सदके में बनाई है। अगर मोहम्मद चले गए फिर जमीन इकट्ठी कर ले, आसमान गिरा दे, सूरज को फना कर दे, आसमान को खत्म कर दे। अल्लाह ने कहा अल्ताफ हुसैन जाहिल न बन, उन बंदों को जाके समझा कि मेरा मोहम्मद था नहीं, मेरा मोहम्मद है। क्या बात है। क्या बात है जी आप। मेरा मोहम्मद था नहीं, है क्या बात है। मेरा मोहम्मद है। मोहम्मद तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। एक दिन सरकार मस्जिद नबवी के मेंबर पे बैठ के अंबिया की खिलकत के असरार खोल रहे थे। वाह वाह जियो। कि आदम किस तरह बना, नूह किस तरह बना, ईसा मूसा की तख्लीक के बारे में बता रहे थे। एक बंदा दरमियान से उठ के कहता है या रसूल अल्लाह अपनी खिलकत के बारे में बताएं ना कि आप कब से हैं। फरमाया चुप हो जा, मैं तब से हूं जब कब भी ना था। क्या बात है। क्या बात है। वाह वाह। कुतुब अरबा शिया की मोतबर किताब है उसूल काफी, उसमें लिखा फरमाया मैं तब से हूं जब कब ना था।
اس نے کہا سرکار ایسے تو نہیں نا، کچھ تو وضاحت فرمائیں کہ آپ کا نور کب سے؟ فرمایا اچھا سن، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا۔ اچھا سرکار پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے جب نور خلق ہو گیا اس کے بعد اللہ نے 12 حجابات بنائے، کیا بات ہے، 12 پردے بنائے، 12,000 سال تک یہ میرا نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں سبحان ذی القدر والقدیم کی تسبیح کرتا رہا۔ 11,000 سال تک یہ میرا نور حجاب عظمت میں رہا، جہاں سبحان عالم السر کی تسبیح کرتا رہا۔ 10,000 سال تک یہ میرا نور حجاب رحمت میں رہا، جہاں سبحان رفیع العالی کی تسبیح کرتا رہا۔ 9,000 سال تک یہ میرا نور حجاب منت میں رہا، جہاں سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح کرتا رہا۔ 8,000 سال تک یہ میرا نور حجاب حسن میں رہا، جہاں سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح کرتا رہا۔ 7,000 سال تک یہ میرا نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں سبحان من و قائم لیلہ کی تسبیح کرتا رہا۔ فرمایا 6,000 سال تک یہ میرا نور حجاب حیبت میں رہا، جہاں سبحان ذی الحیبت انتلمان کی تسبیح کرتا رہا۔ 5,000 سال تک یہ میرا نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں سبحان ذی الغیبت انتلمان کی تسبیح کرتا رہا۔ 3,000 سال تک یہ میرا نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہا۔ 2,000 سال تک یہ میرا نور حجاب رفعت میں رہا، جہاں سبحان رفیع العالی کی تسبیح کرتا رہا۔ 1,000 سال تک یہ میرا نور حجاب ولایت میں رہا، جہاں سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہا۔ نبی فرماتے ہیں ان مقدس حجابات سے میرے نور کا باہر آنا تھا، فقط منہم آتے فقط 24 میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کی قطرے گرے، ایک کم 1,24,000 پسینے کی قطرے گرنا تھا۔ اللہ نے میرا نور کا قطرہ ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ نے ہر پسینے کی قطرے میں نبی خلق کیا۔ میرے نور سے پسینے کی قطرہ گرا، کوئی آدم صفی اللہ بنا، کوئی نور نجی اللہ بنا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بنا۔ آج مولوی کہتا ہے محمد تو ہم جیسے ہیں، اور عقل کا علاج کرنا، تیرا میرے پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، محمد کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ تیرا میرا پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، مصطفیٰ کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین۔ نبی فرماتے اور سنیں گے، اس نے کہا سرکار سنائیں۔ سرکار نے فرمایا یہاں پہ آگے رکا نہیں، حجابات سے نکل کے میرا نور دریاؤں میں داخل ہو گیا۔ دریا جو میں آیا، دریا جو سے دریا سخا میں آیا، دریا سخا سے دریا ولا میں آیا، دریا ولا سے دریا رحمہ میں آیا، دریا رحمہ سے دریا شفا میں آیا، دریا شفا سے دریا حلاقہ میں آیا۔ ان مقدس اور متبرک دریاؤں سے ہوتا ہوا صلب آدم میں آ کے رک گیا، صلب آدم میں آ کے رک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں یہاں رکا، ٹھہرا نہیں، سفر آگے کی۔ کیسے؟ فرمایا صلب آدم سے صلب شیش میں آیا، صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب محلائل میں آیا، صلب محلائل سے صلب بادر میں آیا، صلب بادر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوک میں آیا، صلب اخنوک سے صلب متوشلق میں آیا، صلب متوشلق سے صلب لمک میں آیا، صلب لمک سے صلب نو میں آیا، صلب نو سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب فخشر میں آیا۔ تیری چپ کی قسم ہے، صلب فخشر صلب صالح میں آیا، صلب صالح سے صلب تارک میں آیا، صلب تارک سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا، صلب کدار سے صلب بنت میں آیا، صلب بنت سے صلب حمل میں آیا، صلب حمل سے صلب یسا میں آیا، صلب یسا سے صلب یمسا میں آیا، صلب یمسا سے صلب عاد میں آیا، صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب معاد میں آیا، صلب معاد سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب فخر میں آیا، صلب فخر سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب نمرہ میں آیا، صلب نمرہ سے صلب کلامہ میں آیا، صلب کلامہ سے صلب قصہ میں آیا، صلب قصہ سے صلب عبد المناف میں آیا، صلب عبد المناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا۔ نبی فرماتے صلب عبد المطلب میں میرا نور کا آنا تھا، یہ نور تو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا۔ نبی کہتے ہیں عزت خدا کی قسم ہے، عزت خدا کی قسم ہے، عزت خدا کی قسم ہے، جو صلب ابو عبداللہ میں گیا تھا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا تھا علی ولی اللہ۔
जी बिस्मिल्लाह। सुल्बे आदम से सफर करता हुआ मेरा नूर सुल्बे अब्दुल्ला तक आ गया। वाह क्या बात है। और 14 की कसम हम पे सबसे बड़ा एतराज ये है कि इस मिंबर से जब पढ़ा गया अली पर, जब जहां जिक्र हुआ अली का जिक्र हुआ, नबी का जिक्र नहीं। 14 की कसम है हम यहाँ से अली पढ़ के दुनिया को बताते हैं। हम अली पढ़ते इसलिए हैं ताकि नबी पढ़ने की तमीज आ जाए। पहले इसके नौकर तो समझ सरकार। और जिस तरह मेरे अली ने नबी मनवाया है ना, हाँ बस छोड़ रहा हूँ। जिस तरह मेरे अली ने रिसालत पढ़ी है ना, कायनात में किसी ने पढ़ी। एक दिन कोफा के मिंबर में बात से तशरीफ फरमाए, एक बंदा आया यहूदी आके कहता है सरकार मैं तो तेरा कलमा नहीं पढ़ा, तेरे कुरान को नहीं माना, तेरे दीन पे अमल नहीं करता। सरकार फरमाते आया खैरियत से? ये कहता सरकार मैंने सुना है तेरे अदल, तेरे इंसाफ, तेरी करीमी के बड़े वाक़े सुने हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात आप में नजर आई है ना, अली से फरमा रहे यहूदी सबसे अच्छी बात तेरे अंदर ये है कि कायनात का कोई मतलब रखने वाला बंदा तेरे सामने कायनात का कोई सवाल लेके आया, उसका सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, तेरा जवाब शुरू हो रहा। जाली तेरे पास तो रात वाला आया, क्या बात है, क्या बात तो रात से जवाब दिया। तेरे पास अंजील वाला आया, तूने अंजील से जवाब दिया। तेरे पास कायनात का कोई मतलब रखने वाला आया, तूने उसको उसके कानून के मुताबिक जवाब दिया। जाली तेरे पास इतना इल्म, हाय मेरा अल्लाह मैं कहां जाके नहीं सुनाऊं, कहां कहां मेरे अली ने मोहम्मद मनवाया है। जब कहा ना तेरे पास इतना इल्म कहां से आया, अली मुस्कुरा के कहते हाजा सिफतुल इल्म हाजा लुआब मोहम्मद। ओए होए तो पहुंचे भाई, उसका हाथ उठना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाजा सिफतुल इल्म हाजा लुआब मोहम्मद, ये जो मेरे अंदर इल्म है ना, हाय 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 थूक है। ये मेरे मुस्तफा। फिर मुझे कलमा पढ़ा अली मुस्कुरा के फरमाते मेरी शुजाअत से घबरा गया, मेरी तलवार से डर गया। कदमों पे हाथ रख के कहता है तेरी तलवार से नहीं घबराया, तेरी शुजाअत से नहीं डरा, मैं तो परेशान हूँ। जिसका नौकर ये है वो आका कैसा होगा, जिसका आप ये है वो मालिक कैसा होगा। इसने पढ़ा कलमा पढ़ के बारगाह से बाहर गया। एक बंदा उठ के कहता है अली आज पता चला ना ये यहूदी आता ना हमें क़यामत तक पता चलता, हम तो तेरे ही कसीदे पढ़ते थे, हम तो कहते थे भी अली के पास बड़ा इल्म है। आज हमें पता चल गया ये तेरे पास अपना इल्म तो है ही कोई नहीं। जो इल्म तेरे पास है तूने बता दिया, अपनी जुबान से इकरार किया है कि ये मोहम्मद के लुआब का सदका है, तेरा अपना तो ज़ाती इल्म है कोई नहीं। तो जितने भी इल्म का, जितने भी सवालों का जवाब देता है ये सारे के सारे मोहम्मद के अता करता है। मोहम्मद ने तुझे जुबान चुसाई, मोहम्मद ने अपनी जुबान तेरी जुबान पे रखी, ये मुस्तफ़ा के लुआब का सदका है, ये मुस्तफ़ा के लुआब का सदका है। तेरे पास अपना इल्म तो है ही कोई नहीं, ये तो मोहम्मद का अता करता है। इतना कहना था अली के चेहरे पर जलाल, अली मिंबर में खड़े हुए फरमाया फखरुज निकल यहाँ से, शुक्र कर अभी लुआब कहा है लहू नहीं कहा, अभी लुआब कहा है लहू नहीं। मोहम्मद तुझे ना बना, कुछ ना बना। हमारे रोने की वजह ये है, अल्लाह जिसे कहते हैं ना मोहम्मद तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता, उसी मोहम्मद की बेटियों को मुसलमानों ने इतना मारा है। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनस्सिय्यदिल अहरा, अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। अल्लाह जितने यहाँ पे मातमी अज़ादार शिया सुन्नी बैठे हुए हैं, जिसके दिल में जो जो हाजत है आज की रात का सदका मेरे अल्लाह उठने से पहले मुस्तजाब फरमा। अज़ादारों बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की बेटी। मैंने हजारों जगहों पे देखा है भाई भाई से नफरत करने लगता है। मैं वजाहत करता हूं, एक वक्त ऐसा आता है जब भाई भाई से कहता है मुझे शर्म आती है कि तू मेरा भाई है। बाप बेटे से कह देता है मुझे शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है।
مجھ سے پوچھنا وہ وقت کون سا ہے جب کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کو تماچا مارے نا اور بعد میں آ کے کہ بابا میرے ساتھ چل، انہوں نے پنچایت بلائی ہے، وہ کہتے کہ تو نے فلاں کی بیٹی کو کیوں مارا؟ بھائی کہتا مجھے شرم آتی ہے تو نے فلاں کی بیٹی کو کیوں مارا؟ عزیزدار 1400 سال کے بعد تو اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے، علی کی بیٹی کسی کی کچھ نہیں لگتی۔ شام میں جس کا دل کرتا نا وہ علی کی بیٹیوں کو مارتا۔ اللہ جانے مسلمانوں کو علی کی بیٹیوں سے کیا دشمنی تھی، بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السید، اللہ تیری آئے قبول فرمائے۔ میں چھوڑنے لگا ممبر، بس واجب سمجھ کے میری نماز مکمل ہو جائے، کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، میری قبر کا سامان ہو جائے۔ بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ چھوٹی اولاد والا مجھے معاف کرے، بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے بڑا مارا۔ اور عزیزداروں تمہیں بتاؤں کیوں مارا ہے سکینہ کو؟ ایک مورخ نے لکھا، اس نے کہا بیویاں تو اور بھی تھی شام کے رستے میں، لیکن سب سے زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بی بی سکینہ کو مارا۔ کیوں مارا ہے شیمن نے بی بی سکینہ کو اتنا؟ لکھنے والے نے کتاب لکھ کے شاید قلم توڑ دیا ہو، اس نے کہا کسی بھی قاتل کو مقتول کا گواہ اچھا نہیں لگتا، یہ وہ بچی تھی جس نے آنکھوں سے بابا مرتا دیکھا۔ شیمر نے ہر موڑ پہ کوشش کی کہ جیسے جیسے میں اس گواہ کو ختم کروں۔ عزیزداروں مصر کا ایک رہنے والا ہے، بس ایک روایت سنیں، مصر کا ایک رہنے والا ہے، اپنے گھر میں 10 مجالس کرواتا تھا حسین بادشاہ۔ کوئی ناگہانی آفت آئی، وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یکم محرم سے 10 محرم تک اس کے گھر میں مجلس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ کو پیارا ہو گیا، ادھر یہ اللہ کو پیارا ہوا، ادھر محرم کا چاند آ گیا۔ سارے محرم سن کے بیٹھے ہو نا، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، اللہ تمہاری بیٹیوں بہنوں ماؤں کے پردے ہمیشہ سلامت رکھے، بی بی زینب کی چادر کا صدقہ۔ ادھر محرم کا چاند آ گیا، اس کی بیوی روئی اور چاند کو دیکھ کے کہتی ہو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، میں مر جاتی تو پھر آسمان میں آتا۔ پہلے جب بھی تو طلوع ہوتا تھا میرے گھر سے ماتم کی صدائیں آتی تھی، میرے گھر سے حسین کو رونے کی صدائیں آتی تھی۔ میں کیا کروں، اولاد چھوٹی ہے، کروانے والا خود اللہ کو پیارا ہو گیا، گھر میں فاقے ہیں۔ یہ روتی روتی دیوار کے ساتھ ماتھا لگا کے رونے لگی اور بقیے کی طرف منہ کر کے رو کے کہتی ہے حسین کی اماں میں بڑی شرمندہ ہوں۔ عزیزدارو حسرتیں بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی، یہ دروازے پہ دستک ہوئی، یہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے دروازے کے سامنے آئی، دروازہ کھولا، یہ سامنے 4 بیویاں کھڑی ہوئی تھی۔ جو پہنچ کے ہائے کر رہے ہو یہاں سے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ 4 بیویاں کھڑی ہوئی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں لپٹی ہوئی۔ ایک 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ضعیفہ ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ 2 قدم پیچھے ہو کے کہتی ہے نہ زیادہ نہ رولا، میں پہلے بڑی تھکی ہوئی ہوں، کبھی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، کبھی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا کروانے والا مر گیا، میرے گھر میں فاقے ہیں، اولاد چھوٹی ہے، میں کیا کروں، مجبور۔ جو ضعیفہ تھی نا ان میں سے وہ کہتی بی بی پریشان نہ ہو، ہم بھی حسین کے عزادار ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے تیرے پاس آئی، ہمیں ایسے نہ لوٹاؤ، ہم تیرے گھر میں آتی ہیں، اگر تو ہمیں اجازت دے 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کریں، اگر تو ہمیں اجازت دیتی ہے 10 دن ہم تیرے گھر میں اہتمام کرتے ہیں۔ آگے یہ مصر کی مومنہ خود روایت کرتی ہے، یہ کہتی ہے میں نے 9 دن دیکھا تہجد کی نماز پڑھ کے یہ مصلی چھوڑ دیتی، ایک بی بی دریا بچھاتی،
ایک بی بی نیاز بناتی جو سب سے ضعیفہ بی بی تھی، وہ درمیان میں مٹی پہ بیٹھ کے مسائل پڑھتی، وہ کہتی 9 دن میرا جگر پھٹتا رہا ہے، میری ہمت نہیں پڑی میں اس سے پوچھ سکوں۔ اللہ جانے وہ کیسی ذاکرہ تھی، ایسے مسائل پڑھتی تھی جیسے آنکھوں سے اترتا دیکھا ہو۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، شرم نہ کرنا ذرا، آج بہت بڑی رات ہے۔ ایسے میں نے دیکھا جیسے آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا، جیسے قاسم کے ٹکڑوں پہ گھوڑے دوڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایسے مسائل پڑھے۔ اس نے کہا جو 4 سال کی بچی تھی نا، 3 بیوی ایک دریاں بچھاتی، ایک نیاز بناتی، ایک مسائل پڑھتی، 4 سال کی بچی کوئی کام نہیں کرتی، دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی، جو بھی مومنہ مجلس سن کے جاتی نا، دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی میں شکریہ ادا کرتی ہوں وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی۔ اجرکم من اللہ، آوازیں بلند کرنا یار، آوازیں بلند کرنا، شرم نہ کرنا۔ یہ ماتم حسرت بی بی زینب کی، یہ ماتم حسرت بی بی سکینہ کی۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہو۔ عزادارو وہ کہتی 9 دن ایسے گزر گئے، جب تسبیح کا دن آیا نا، فجر کی نماز کا وقت ہے، انہوں نے ان کے سمالے سر پہ رکھے، مومنہ ہمارا آخری سلام ہمیں اجازت دے، ہم جا رہے ہیں۔ مومنہ قدموں پہ گر گئی، رو کے کہتی اے بی بیو 9 دن ہو گئے تم نے میرے گھر میں مجالس کروائی، حسین کا مصائب ہوا، لنگر نیاز کا اہتمام ہوا، 1 دن کا رہ گیا مہمان اکبر کا بابا، میرے گھر میں 10 محرم کا دن منا کے جاؤ، حسین کی مجلس منا کے جاؤ، 1 دن کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا ضعیف مہمان ہے، میرے گھر میں حسین کی شہادت پڑھ کے جا۔ اتنا کہنا تھا، ضعیفہ رو کے کہتی ہے میں مجبور ہوں، میرا سفر بڑا لمبا ہے، میں نے اکبر کی اذان سننی، اور میرا سفر بڑا لمبا ہے، میں نے اکبر کی اذان سننی ہے۔ مومنہ ماتھا دیوار پہ مار کے کہتی ضعیفہ تو جو کہتی ہے میرا اپنا اکبر، تو کوئی حسین کی زینب ہے؟ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ زہرا، اللہ تیری آئے قبول فرمائے، اور تو کوئی حسین کی زینب ہے؟ برقع اتارا ہے، بی بی نے رو کے کہتی پہچان میں زینب ہوں، جو دریاں بچھاتی تھی رقیہ، جو نیاز بناتی تھی کلثوم، اور جو 4 سال کی بچی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی نہ کوئی اور نہیں، زخمی کانوں والی سکینہ۔ اللہ تیری آئے قبول فرمائے۔ بس ہزاروں 1 منٹ کے لیے انتظار، 1 منٹ کے لیے بس۔ شام کا ایک ایسا موڑ آیا، میمونہ نامی عورت ہے، میمونہ نامی عورت، بڑی حسرت سے اس نے اپنی گود میں پتھر بھرے، ایک پتھر اٹھایا، سام ساتھ والی عورت سے کہتی میں نے کسی کو نہیں مارنا، یہ جو 4 سال کی بچی آ رہی ہے نا، میں نے صرف اس بچی کو مارنا ہے۔ جب اس نے پتھر اٹھا کے مارنے کا ارادہ کیا نا، عزادارو حسین کی بہن زینب تڑپی ہے، رو کے کہتی میمونہ میں نے آج کے دن کے لیے تجھے قرآن پڑھایا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے قرآن پڑھایا تھا، نہ مارنا میری سکینہ کو پتھر۔ اس نے جب یہ سنا پتھر گرا ہے، دوڑ کے بازار میں آئی، بازار میں آ کے نا اسی 4 سال کی بچی کے قریب آ کے کہتی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑے دنوں سے پیاسی ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تیرے چھڑانے والا کوئی نہیں، تیرے کان بتاتے ہیں کسی نے بڑا ظلم کیا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے بڑی مدت سے بھوکی ہے، مجھ پہ احسان کر، میں کھانا بھی دوں گی، پانی بھی دوں گی، نئے کپڑے بھی دوں گی، میں سارا اہتمام کروں گی، مجھے اتنا بتا وہ جو ضعیفہ ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے آج کے دن کے لیے قرآن پڑھایا، یہ بی بی اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نا نام کیا ہے؟ سکینہ رو کے کہتی پہلے تو بتا تو نے کس بی بی سے قرآن پڑھا ہے؟ جب کہا نا تو نے کس، میں چھوڑ رہا ہوں تو تیری ہائے بلند ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تو نے کس بی بی سے قرآن پڑھا ہے؟ جب کہا نا تو نے کس بی بی سے قرآن پڑھا ہے، یہ عورت پیچھے ہو کے کہتی ہے اگر تو پیاسی نہ ہوتی، اگر تو زخمی نہ ہوتی، اگر تو بھوکی نہ ہوتی، میں تمہیں ابھی بتاتی تو نے کیسے تیری ہمت ہوئی کہ تو میری بی بی زینب کا نام بازار میں پوچھ رہی ہے۔ جب اس نے چھڑکا ہے نا، زینب رو کے کہتی نہ چھڑک، سارے رستے شمر نے چھڑکا ہے، اور نہ چھڑک بابے کے قتل کے بعد اور مسلمانوں نے اسے بڑا چھڑکا۔ اللہ لعنت لکم
العالمین فصل عالم الذین ظلموا